أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ये दुआ सबको याद होनी चाहिए। रब इरहमहुमा से रब्बुकुम अअलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन फइन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफूरा। रब्बुकुम अअलमु बिमा फी नुफूसिकुम इन तकूनु सालिहीन فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. تيلا منا کرو وآتي قربا 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 حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهما नहीं लहुम ठीक है ना लहुम फ़कुल लहुम लहुम सही पढ़ना यार लहुम कौलम
ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إنه كان بعباده خبيرا بصيرا صدق الله العظيم صدق الله العظيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سمجھ آئیے پہلی آیت میں اللہ کی عبادت اور والدین کے ساتھ بھلائی کا ذکر، اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. سمجھ آئی نا؟ اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے عزت کے ساتھ بات کیا کرو. او ابا ادرا، سمجھ آئی نا؟ ابا جان، اما جان، امی جی، اماں جی، سمجھ آئی نا؟ والدہ محترمہ، والد صاحب، والد محترم، سمجھ آئی؟ اس قسم کے الفاظ. اف کا مطلب کیا ہے؟ پانی مانگا، اف، اتنی تکلیف ہوگی مجھے. اف دو لفظ کا حرف، دو حرف کا ایک جملہ لفظ. ادھر آ جاؤ، ٹھیک ہے؟ اتنا لفظ بھی نہیں کہنا، ہمارے ہاں نا قدری ہے، اللہ معاف فرما دے. ٹھیک ہے جی، قدر نہیں ہے. جیسے بھی ہیں، کوئی کافر ہی ہیں کیوں نہ ہوں، ٹھیک ہے جی. ادھر دوسرے سپارے میں ہے، ٹھیک ہے جی. وہ اگر وہ بھی ہیں، کافر بھی ہیں، لیکن ان کی شرک کی بات، کفر کی بات تو ماننی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ پھر بھی بھلائی ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. اس موقع پہ سورہ عنکبوت پہ ہم نے تقریباً اس کو ترجمہ پچھلے سال جو بھی ہے ریکارڈ ہوا ہے کہ نہیں، بہرحال اس پہ ہے. ٹھیک ہے جی. صحابی کا بھی ذکر تھا، وہ مسلمان ہوئے تو والدہ کھانا پینا چھوڑ دیتی تھی، یہ وہ مطلب اس طرح کرتی تھی، لیکن وہ پھر بھی ڈٹے رہے اسلام پہ. ٹھیک ہے جی، ڈٹے رہے. تو ایسے بہت سارے واقعات ہو سکتے ہیں، معاملات اس میں. ٹھیک ہے جی. کرنا ہے دین کی وجہ سے، والدین سے نفرت کرنا یا پھر ان کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہم، وہ نہیں سمجھتے دین کو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے ساتھ بدتمیزی کریں، بد اخلاقی کریں، بھلائی کریں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر جو ہیں، بت ایک بیٹے کون سے بت توڑنے والوں کو کہتے ہیں، ہاں توڑنے والوں کو کہتے ہیں. بت تراش تھے والد، اور یہ کیا تھے؟ بڑا عجیب لفظ ہے، توڑنے والوں کو کہتے ہیں نا، بتوں کو توڑنے والے. بہرحال پھر بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا کہا کہ بھئی آپ ان کے ساتھ ایسا کریں، اچھا کریں سلوک. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے سامنے اپنے آپ کو ان کے ساری سے جھکاؤ، اور یہ دعا کرو کہ یا رب، جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجئے. یعنی بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے، پیدا کیا، پالا پوسا، دودھ پلایا، کھانا کھلایا، مصطفیٰ کو پالا، فلاں کو پالا، مجھے پالا، ان سب کو پالا. تو ٹھیک ہے جی. بڑے ہو کے مجھے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ آپ بھی ان پہ رحم فرمائیے
ان کو شفا دیجیے، ان کے ساتھ ٹھیک ہے، ان کے لیے مجھے خدمت کا موقع دیجیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، اگر تم نیک بن جاؤ تو وہ ان لوگوں کی خطائیں بہت معاف کرتا ہے جو کثرت سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اور مجموعی حیثیت سے نیکی کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہو، پھر بشری تقاضوں سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اور تم اس پر توبہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ سمجھ آئی؟ سب سے پہلے زکوٰۃ شات رشتہ داروں کو دو، اور مسکین اور مسافر کو ان کا حق اب، اور اپنے مال کو بیہودہ کاموں میں نہ ڈاؤ۔ قرآن کریم نے یہاں تبذیر کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ عام طور سے تبذیر اور اسراف دونوں کا ترجمہ فضول خرچی سے کیا جاتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر جائز کام میں خرچ کیا جائے لیکن ضرورت یا اعتدال سے زیادہ خرچ کیا جائے تو وہ اسراف ہے۔ سمجھ آئی نا بات؟ اسراف اور تبذیر میں فرق یہ میں پوچھوں گا۔ اور اگر مال کو ناجائز اور گناہ کے کام میں خرچ کیا جائے تو وہ تبذیر ہے، اسی لیے یہاں ترجمہ بیہودہ کاموں میں مال اڑانے سے کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ ایک تو بنا ہے کھانے پینے میں کیا اسراف کرنا، جائز تو ہے، ٹھیک ہے جی؟ بندہ ایک وہ کھا سکتا ہے، مثال کے طور پر چاٹ کی 10 کی پلیٹ 20 کی تو کھا سکتا ہے، 2-3 کھاتا رہے، پیٹ خراب کرنے والی بات ہے، یہ اسراف ہے۔ حرام بھی نہیں کھا رہا، حلال ہی کھا رہا ہے، لیکن اسراف ہے، فضول خرچی ہے، فضول پیٹ پہ بوجھ ہے۔ ایک روٹی سے گزارا ہوتا ہے، 2-3 کھا رہا ہے، یہ اسراف ہے۔ کیا ہے؟ 100 روپے روزانہ کے اڑاتا جا رہا ہے فضول میں، یہ اسراف ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اور ٹھیک ہے جی، اب حرام کام بھی کر رہا ہے، شرابیں کبابیں اور حرام کاری کرتا جا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ غلط کام بھی کر رہا ہے اور اس پہ پیڑ اڑا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ تبذیر ہے۔ اسراف سے بھی بچنا ہے اور تبذیر سے بھی بچنا ہے۔ تبذیر والے کو کیا فرمایا گیا آگے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ یقین جانو کہ یہ جو لوگ بیہودہ کاموں میں مال اڑاتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرا ہے۔ شیطان نے بھرا نہ بڑھو۔ سمجھ آئی نا؟ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا۔ اور اگر کبھی تمہیں ان رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے اس لیے منہ پھیرنا پڑے کہ تمہیں اللہ کی متوقع رحمت کا انتظار ہو، تو ایسے میں ان کے ساتھ نرمی سے بات کر لیا کرو۔ یعنی کسی ضرورت مند کو کچھ دینے سے اس لیے انکار کرنے کی نوبت آ جائے کہ اس وقت تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن تمہیں یہ توقع ہو کہ آئندہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وسعت فرما دیں گے، آمین۔ تو ایسے میں اس ضرورت مند سے نرم الفاظ میں معذرت کر سکتے ہو، بھئی ابھی تھوڑا سا انتظار کر لیں، تھوڑا عرصہ مسائل ہیں، تھوڑا انشاءاللہ القریب میں کچھ فلاں مہینے کو فلاں انشاءاللہ میں آپ کو ایسے دے دوں گا، آپ کی مدد کر دوں گا، خاموشی سے سنیں۔ ٹھیک ہے جی؟ یعنی اس طرح کرنا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ اور نہ تو ایسے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھوں گردن سے باندھ کر رکھو، اور نہ ایسے فضول خرچ کے ہاتھ کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو۔ صبر سن لو پورا رکو، جس کے نتیجے میں تمہیں قابل ملامت اور قلاش ہو کر بیٹھنا پڑے۔ قلاش خالی ہاتھ، فارغ شد۔ سمجھ آئیے؟ یہ اللہ تعالیٰ پھر جانتے بھی ہیں نا کہ سکھا رہے ہیں کہ بالکل اڑا نہ دو۔ ماں تقریر سنی، مولوی صاحب نے خرچ کر دیا سارا، لاکھوں روپے، بیٹھ گیا، فقیر بن گیا۔ ایسے بھی نہ کرو، تقریر سنی، احادیث سنی، قرآن کی آیت سنی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فضائل اعمال میں واقعہ سنا، صحابی نماز میں کھڑے ہیں، آیت سنی، یا اس طرح پرندے کو دیکھنے لگ پڑے نماز میں، ادھر ادھر آنکھیں ہو رہی، تو پھر وہ سارا خرچ کر دیا، وہ باغ ہی دے دیا، لے لی۔ ہم نے واقعہ سنا، ہم نے کہا چل بھائی میرا پلاٹ ہے، چلو اللہ نے راستے میں سیدھی چل۔ ایسا نہیں کرنا ہے، قرآن کی اور حدیث کو سمجھنا ہے، میانہ روی کے ساتھ چلنا ہے، بالکل کنجوس نہ بانو کرے 100 روپے جمع کراؤ۔ سمجھ آئی؟ جی کر مطلب سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ 500 دے سکتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے مسجد کے خدام کو، علماء کو، یا جو بھی فقیر ہے، آپ کا رشتہ دار غریب ہے، جو مستحق ہے،
آپ سمجھتے ہیں کہ یار میں مہینے میں اس کو 500 روپے دے دوں گا تو انشاءاللہ مجھے کچھ مسئلہ نہیں ہوگا. اندازہ ہے اپنے ایک جو اندازہ ہوتا ہے حساب کتاب ہوتا ہے خرچے مرچے کا. ٹھیک ہے جی. ویسے تو ہمارا بھی ایسا ہی حساب ہے, جو بھی کماتے ہیں بس لگتا جا رہا ہے, بچت ہے ہی نہیں. آج کل ایسا بھی ماحول ہے, لیکن یہ ہے اس کا بھی یقین ہو. ٹھیک ہے جی, اس کا بھی یقین ہو کہ انشاءاللہ تھوڑا سا خرچ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے نہیں ہو کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ سمجھ آ گئی بات, درمیانہ راستہ. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت عطا فرما دیتا ہے, اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے. یقین رکھو کہ وہ اپنے بندوں کے حالات سے اچھی طرح باخبر ہے, انہیں پوری طرح دیکھ رہا ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.